آپ تمامی حضرات کی خدمت میں درخواست ہے سورۃ فاتحہ اور سورۃ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر سرکار خطیب اکبر علی جناب مولانا مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ مرحوم محمد صادق ابن رضا حسین سید صاحب خادم انجمن خادم فرش عزا مرحوم سجاد حسین قاسم علی نامدار شاعر بارگاہ حسینی جناب سلمان اعظمی مرحوم ابن ریحان اعظمی مرحوم مصطفیٰ لوکت مرحومہ نسیم جہاں بنت حیدر حسین ان مومنین و مومنات کی روح پرفتوح کو ایصال فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم استعین اهدنا الصراط المستقیم غیر بسم اللہ الرحمن اللہ گزارش ہے مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہا کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات نظر فرما دیں۔ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک اهدنا الصراط المستقیم صراط غیر المغضوب علیہم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولایتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. إني تارك فيكم الثقلين کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی وانہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. صلوات بھیج دیں بآواز بلند. بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. بی بی سلام اللہ علیہا کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو فرش عزا پر بلا کے رسولوں کے پہلو میں بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا. اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے دلوں پر محمد، دھڑکنوں پر علی، سینوں پر حسین اور بازوؤں پر عباس لکھ دیا. اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے، نوجوان توجہ کریں، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے گھٹن سے بھری ہوئی اس کائنات میں ہوائے پرچم عباس میں ہمیں سانس لینا سکھایا. یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو ان پر اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا. قابل مبارکباد ہیں وہ افراد
جو اپنے بچھڑنے والوں کو یاد رکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہی اپنے بچھڑنے والوں کو اور اپنے بزرگوں کو یاد رکھتا ہے جس کے بزرگوں کا تذکرہ اسے شرمندہ نہ کرے۔ یہ شرف بھی اسی قوم کا ہے کہ یہ اپنے بزرگوں کو یاد رکھتی ہے، ورنہ کون کسے یاد رکھتا ہے؟ یہ وہ کائنات ہے کہ انسان خود کو فراموش کر رہا ہے، بچھڑنے والوں کو کون یاد کرے گا؟ لیکن خداوند عالم اس جذبے میں اضافہ کرے کہ یہ مجلس عزا اپنے مرحومین کے لیے برپا کی جا رہی ہے، جس میں ایک نوجوان بھی شریک ہے، انتہائی آقا کا چاہنے والا، عزادار حسین، سوگوار حسین، عاشق مظلوم کربلا، ایک حادثے کا شکار ہوا اور دنیا سے چلا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ اس خطیب کو بھی ایصال ثواب کیا جا رہا ہے جس نے اپنی زندگی کا طویل عرصہ اسی مجمع کی خدمت میں گزار دیا، اور منبر اسے تلاش کرتا ہے۔ سرکار خطیب اکبر مرزا محمد اطہر وہ تو نہ رہے، ان کے بیانات ہمارے لیے ضرور مشعل راہ ہیں، ضرور چراغ کی روشنی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک ایسا مداح ہے اہل بیت کہ جس نے اپنے باپ کا ورثہ اپنے وجود میں سمویا اور زندگی کا ہر پل مدح اہل بیت میں صرف کرنا شروع کیا۔ بڑا قلق ہے دل پر کہ سلمان اعظمی دنیا سے چلے گئے، ایک معمولی سی علالت اور دنیا سے ایسا مولا کا شاعر چلا گیا۔ بہرحال جانے والا تو چلا جاتا ہے، لیکن اگر اہل بیت سے وابستہ رہتا ہے تو وہ رہے نہ رہے اس کا تذکرہ رہتا ہے۔ سلمان اعظمی گئے ہیں مگر ان کے لکھے ہوئے نوحے، ان کے لکھے ہوئے سلام، ان کے لکھے ہوئے قصیدے مومنین کے درمیان زندہ رہیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر وہ تذکرہ نہ کروں کہ تصویریں آپ کے ذہن میں ہوں گی، خوجہ مسجد کا دروازہ اور سجاد صاحب کھڑے ہوئے ہیں، یہ ولادت کی تاریخ ہے تو اس میں جشن ہو جائے، یہ شہادت کی تاریخ ہے تو اس میں مجلس ہو جائے۔ وہ خدمت انجمن، وہ خدمت فرش عزا، جانے والا تو چلا جاتا ہے، دوسرا خادم بھی آ جاتا ہے، مگر جانے کیوں کمی کا احساس ضرور رہتا ہے۔ تو ان سارے مرحومین مومنین و مومنات کے ایصال ثواب کی یہ مجلس برپا ہوئی ہے۔ میں بھی چاہوں گا کہ اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے حقوق چند لمحے بیان کروں تاکہ جو ارواح اس مجلس میں شریک ہیں انہیں شادمانی نصیب ہو اور ان کے درجات بھی بلند ہوں اور ہم سب کے لیے توشہ آخرت قرار پائے۔ صلوات بلند ترین پڑھیں تو بات کا آغاز کروں۔ تو ایک گزارش کروں گا کہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو، ذرا سا مجھ سے اور قریب ہو جائیں تاکہ بات جب آغاز ہو تو پھر کہیں سے سلسلہ اور رابطہ ٹوٹنے نہ پائے۔ بی بی آپ سب کو جزا دیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے، فرش عزا پر بیٹھنے والا ہر بچہ، ہر جوان، ہر بوڑھا ان کلمات اور فقرات سے واقف و آگاہ ہے۔ دیکھیں خداوند عالم نے اس نظام کائنات کو چلانے کے لیے، سلسلہ حیات کو برقرار رکھنے کے لیے فطرت کا ایک دائرہ بنایا، محبت کی ایک لکیر کھینچی اور ایک کو دوسرے سے محبت کے بندھن میں باندھ دیا۔ اگر یہ محبت کا بندھن اور یہ فطرت کا دائرہ نہ ہو،
یہ نیچر کی زنجیر نہ ہو تو پھر انسان اتنا خونخوار ہو جائے کہ انسان کا گوشت کھانے لگے، اور جب انسان کا گوشت کھانے لگے گا تو پھر انسانیت کو مٹانے کے لیے کسی اور کی ضرورت ہی نہ ہوگی، انسان ہی انسان کو مٹا دے گا، نظام حیات درہم برہم ہو جائے گا اور سلسلہ بشریت منقطع ہو جائے گا۔ لہذا اس قادر مطلق نے، اس حکیم و دانا نے، خدائے وحدہ لا شریک نے سلسلہ بشریت کا سفر جاری رکھنے کے لیے انتظام یہ کیا کہ قبیلوں میں تقسیم کیا، قوموں میں تقسیم کیا، خاندانوں میں تقسیم کیا، رشتے بنائے۔ کیوں بنائے؟ تاکہ ان رشتوں کی محبتیں، خاندانوں کی محبتیں، قوموں کی محبتیں، قبیلوں کی محبتیں دوسرے کو مٹنے سے بچائیں، ایک دوسرے کا مددگار ہو، ایک دوسرے کا طرفدار ہو۔ توجہ رکھیے گا، ایک دوسرے کا طرفدار ہو، ایک دوسرے کا مددگار ہو۔ اگر یہ محبت درمیان سے چلی جائے تو پھر کوئی کسی کا نہ ہوگا، ہر شخص ایک دوسرے کا دشمن نظر آئے گا۔ اب رشتوں کی زنجیروں میں اس نے ماں جیسا رشتہ بنایا، اس نے باپ جیسا رشتہ بنایا، اس نے بھائی جیسا رشتہ بنایا، اس نے بہن جیسا رشتہ بنایا، اس نے چچا جیسا رشتہ بنایا، اس نے پھوپھی جیسا رشتہ بنایا۔ مگر یہ رشتے بنائے تو تھے اس نے روز اول، پھوپھی کا رشتہ، بھتیجے کا رشتہ، چچا کا رشتہ، بھتیجی کا رشتہ، ماں کا رشتہ، بیٹے کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، بہن کا رشتہ، یہ سارے رشتے بنائے تھے روز اول، مگر ان رشتوں میں رنگ آیا کربلا پہنچ کے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، غور فرمائیے، آپ نے غور فرمایا، رشتے بنائے روز اول مگر ان رشتوں میں رنگ آیا کربلا پہنچ کے۔ اس سے پہلے بھی پھوپھی ہوتی تھی، اس سے پہلے بھی بھتیجا ہوتا تھا، اس سے پہلے بھی ماں ہوتی تھی، اس سے پہلے بھی بیٹا ہوتا تھا، فکرہ کہوں اس سے پہلے بھی بھتیجی ہوتی تھی، اس سے پہلے بھی چچا ہوتا تھا، مگر کربلا پہنچ کے یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر چچا کا رشتہ بنایا تو یہ رشتہ کیسا ہوتا ہے عباس بتائیں گے، اگر بھتیجی کا رشتہ بنایا تو یہ رشتہ کیسا ہوتا ہے سکینہ بتائیں گی، اگر پھوپھی کا رشتہ ہے تو یہ رشتہ کیسا ہوتا ہے زینب کبریٰ بتائیں گی، اگر بھتیجے کا رشتہ ہے تو یہ رشتہ کیسا ہوتا ہے علی اکبر بتائیں گے، بھائی بہن کا رشتہ زینب و حسین بتائیں گی۔ تو رشتے اللہ نے بنائے، کیوں بنائے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، اس لیے بنائے تاکہ دنیا بکھرنے نہ پائے، دنیا درہم و برہم نہ ہونے پائے، بشریت تباہ نہ ہونے پائے، انسانیت مٹنے نہ پائے۔ ان تمام رشتوں میں نازک ترین رشتہ قرار پایا ماں کا رشتہ۔ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، ماں کا رشتہ۔ باپ بھی کسی لمحے نافرمان بیٹے سے ناراض ہو جاتا ہے، حقیقت میں صورت نہیں دیکھنا چاہتا، مگر اکیلی ماں ہے جو ناراضگی چاہے جتنی ظاہر کر لے، اندر اندر سے چاہت رہتی ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، ذرا محسوس فرمائیے گا، ناراضگی چاہے جتنی جتا لے مگر اندر سے محبت ختم نہیں ہوتی۔ تو اب یہ رشتوں کی زنجیر تاکہ بشریت مٹنے نہ پائے، بشریت ختم نہ ہونے پائے، اب جب یہ رشتوں کی زنجیر میں ہم جکڑے گئے، میری طرف دیکھیے گا، پلکیں نہ جھپکنے پائے، رشتوں کی زنجیر میں ہم باندھے گئے۔ جب باندھے گئے تو جب تک اکیلے تھے، زندگی کا مرکز کچھ بھی رہا ہو، لیکن ادھر سلسلہ نسل قائم ہوا، آغوش میں اولاد آئی، ادھر زندگی کا مرکز ہی بدل گیا۔ اب زندگی کا ایک ایک پل اس بات پر صرف ہو رہا ہے اچھا مکان بنا لیں تاکہ بچوں کے سر چھپانے کی جگہ ہو جائے، دولت کما لیں تاکہ بچوں کو کسی کے دروازے پر نہ جانا پڑے، اچھا سماج مل جائے
تاکہ بچے بد تہذیب نہ ہونے پائیں، اچھا اسکول مل جائے تاکہ بچے جاہل اور گمراہ نہ ہونے پائیں۔ تو جب تک تنہا تھے، مرکز زندگی کچھ بھی رہا ہو، ادھر اولاد کا سلسلہ قائم ہوا تو اب مرکز ہوئی اولاد، مکان بنائیں گے اپنے لیے نہیں، اولاد کے لیے، تعلیم کا انتظام اپنے لیے نہیں، اولاد کے لیے، اچھی سوسائٹی اپنے لیے نہیں، اولاد کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بزرگ خاندان پوری زندگی کا مرکز اپنی اولاد کو بناتا ہے کہ اولاد کو اس طرح چھوڑ کے جائیں کہ یہ گمراہ نہ ہو، یہ جاہل نہ رہ جائے، یہ دربدر نہ ہو۔ کیا میں سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ ہم جیسے بے حس لوگ اپنے بعد کے لوگوں کے لیے اتنا سوچیں اور پیغمبر دنیا سے یوں ہی چلے جائیں، امت کے لیے کچھ نہ سوچیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا یہ ممکن ہے کہ سرکار رسالت پناہ ایسے ہی دنیا سے چلے جائیں اور امت کے لیے کچھ نہ سوچیں کہ میرے بعد امت گمراہ نہ ہو جائے، میرے بعد امت ذلیل نہ ہو جائے، میرے بعد امت جہالت کے اندھیروں میں گم نہ ہو جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم جیسے لوگ جب اپنے بعد کے لوگوں کے لیے سوچ رہے ہیں تو وہ نبی جو رحمت للعالمین ہے، وہ نبی جو سراپا کرم ہی کرم ہے، جس کے پہلو میں دھڑکنے والا دل ایسا نرم ہے کہ جو عورت کوڑا پھینک رہی ہے جب تک صحت مند رہے گی رسول جائیں گے بھی نہیں۔ آئے ہائے ہائے، جب بیمار پڑے گی تب عیادت کو جائیں گے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ ہمارا مزاج کیا ہے، ہمارا رحم و کرم کیا ہے۔ تو ایسا نبی، نوجوانوں انصاف سے بتائیں، میرا سوال ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ سرکار اس دنیا سے چلے جائیں امت کے لیے کچھ نہ سوچیں؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ امت نہ مانے یہ الگ کی بات، لیکن پیغمبر امت کو یوں چھوڑ کے نہ جائیں گے، سوچیں گے ضرور۔ کیا سوچا؟ یہی تو سوچا جو جاتے جاتے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک کتاب خدا ہے، ایک میرے اہل بیت ہیں۔ ما ان تمسکتم بہما، اہل نظر بیٹھے ہیں، دعائیں چاہتا ہوں۔ ما ان تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں سے جڑے رہو گے، جب تک ان دونوں سے ایک سے نہیں، اہل نظر سے دعائیں چاہتا ہوں، جب تک دونوں سے جڑے رہو گے گمراہ نہ ہوگے۔ اس کا مطلب حدیث پیغمبر کے آئین میں دو چیزیں ہیں، قرآن، اہل بیت۔ نبی نے کہا دونوں سے جڑے رہو گے گمراہ نہ ہوگے۔ اس کا مطلب جس نے بھی ایک کو چھوڑا وہ گمراہ ہوا۔ آئے ہائے ہائے ہائے، جس نے بھی ایک کو چھوڑا، اس لیے کہ میں کہوں تو نہ مانے دنیا، آپ کہیں تو نہ مانے دنیا، لیکن جب سرکار کہہ رہے ہیں تو تسلیم کرنا پڑے گا۔ فرمایا ما ان تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں سے جڑے رہو گے گمراہ نہ ہوگے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن دو ساتھیوں سے، جن دو دوستوں سے، جن دو ہم سفروں سے رشتہ جوڑے رکھنے کے لیے حضور کہہ رہے ہیں، خود ان دونوں میں کب تک دوستی رہے گی یہ تو طے ہو۔ ہائے سبحان اللہ، پیغمبر کہہ رہے ہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ تو خود ان میں کب تک دوستی ہے، ان میں ساتھ کب تک ہے، پہلے یہ تو پتا چلے۔ اس لیے کہ کائنات میں چاہے جتنا نازک رشتہ ہو، چاہے جتنا مضبوط ساتھ ہو، مگر ہر ساتھ کا مقدر ہے بچھڑنا۔ ہر رشتے کی تقدیر ہے دور ہونا۔ ماں بیٹے کے رشتے سے زیادہ کوئی نازک رشتہ ہے نہیں ہے، مگر نظام ہے قدرت کا، کبھی ماں جوان کو روئے گی، کبھی جوان اپنی ماں کو کاندھا دے گا۔ ذرا بولیے گا جو کہہ رہا ہوں، تو بچھڑنا تو ہر رشتے کی تقدیر میں ہے۔ تو یہ جو قرآن و اہل بیت کا رشتہ ہے، دو چیزیں چھوڑ کے
مجھ سے ملاقات کریں. مولا حسین کا واسطہ ہے، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. تو کائنات کا ہر رشتہ ٹوٹے گا. ماں سے بیٹے کا رشتہ، بیٹے سے ماں کا رشتہ، باپ سے اولاد کا رشتہ، اولاد کا باپ سے رشتہ، بھائی کا بھائی سے رشتہ، بہن کا بھائی سے رشتہ، ہر رشتہ ٹوٹے گا. مگر فرمان پیغمبر کے مطابق ایک ہی رشتہ ہے کائنات میں جو ٹوٹنے والا نہیں ہے. قرآن کا اہل بیت سے رشتہ، اہل بیت کا قرآن سے رشتہ. یہ وہ اٹوٹ رشتہ ہے کہ یہ رشتہ ٹوٹ ہی نہیں سکتا. حوض کوثر پر ملاقات کریں گے. یاد رکھیے گا تاریخ عالم و آدم میں اکثر موقعوں پر دعویٰ کیا ہے نبوت نے، دلیل دی ہے امامت نے. پھر کہہ رہا ہوں فقرہ، تاریخ عالم و آدم میں اکثر موقعوں پر دعویٰ کیا ہے نبوت نے، دلیل دی ہے امامت نے. نبوت کا دعویٰ، قرآن و اہل بیت جدا نہیں ہوں گے. یہ فقط دعویٰ ہے، دعویٰ. دعویٰ چاہتا ہے دلیل. تو نبوت نے کیا دعویٰ، قرآن و اہل بیت جدا نہیں ہوں گے. امامت نے دی دلیل. ذرا ہاتھوں کو بلند کیجئے گا اگر بات دل کو لگے. امامت نے دی دلیل کہ قرآن و اہل بیت جدا نہیں ہوں گے. کیسے؟ اس طرح حسین نے کہا کند خنجر بھی لاؤ، میرا گلا بھی کاٹ دو، مگر اتنا یاد رکھنا کہ میرا سر میرے تن سے جدا کر دو گے. لیکن جب میں نیزے پر جاؤں گا تو قرآن پڑھ کے بتاؤں گا اہل بیت سے قرآن. دعویٰ کیا تھا رسول خدا نے، دلیل دی حسین ابن علی نے. فقرے کو بدل دوں، نانا نے دعویٰ کیا، نواسے نے دلیل دی. نانا نے کہا قرآن و اہل بیت جدا نہیں ہوں گے. نواسے نے نیزے سے قرآن پڑھ کے بتایا کہ قرآن و اہل بیت جدا نہیں ہوں گے. میرے تن سے میرا سر جدا ہو سکتا ہے مگر مجھ سے قرآن کو جدا کر دو، یہ ممکن نہیں ہے. میرے نانا نے فرمایا ہے. یاد رکھنا میں حسین ہوں. توجہ، میں حسین ہوں. میں نے زبان محمد چوسی ہے، میں نے شیر زہرا پیا ہے، میری رگوں میں خون علی ہے، میری شہرگوں میں خون ابو طالب ہے. اپنی بساط کو پہچانا، پھر آ کے مجھ سے برابری کرنا. کہاں تم پستیوں میں رہنے والے، کہاں ہم تمہاری ہدایت کے لیے بلندیوں سے اترنے والے. ہائے ہائے ہائے، میں کیا کہہ رہا ہوں. کہاں تم جہالت کے اندھیروں میں گم رہنے والے، کہاں ہم علم کل کے مالک. تمہارا ہمارا ہیں. تم کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ ہماری برابری کر لو گے. مولا حسین کا واسطہ دے رہا ہوں، توجہ رکھیے گا. فقرہ اپنے وجود سے بڑا کہنے جا رہا ہوں. پیشانی وقت پر لکھ دیجئے گا فقرہ. شاید چشم عالم کو کچھ عرفان حسین ہو سکے. اپنے وجود سے بڑا فقرہ کہہ رہا ہوں. یاد رکھیے گا امت اور ہے، حسین اور ہے. دلیل کیا ہے؟
اللہ اکبر. جو اپنے فائدے کے لیے قرآن پڑھے اسے امت کہتے ہیں. جو قرآن کے فائدے کے لیے قرآن پڑھے. نہیں بدلو فکرہ. جو اپنے کو بچانے کے لیے قرآن پڑھے اسے امت کہتے ہیں. جو قرآن کو بچانے کے لیے قرآن. اور بدلو فکرہ. جو اپنی گونگی زبان کو گویائی دینے کے لیے قرآن پڑھے اسے امت کہتے ہیں. جو قرآن کو زبان دینے کے لیے قرآن پڑھے. اللہ اکبر. اسے حسین کہتے ہیں. امت قرآن پڑھتی ہے تو امت کو فائدہ پہنچتا ہے. اہل بیت قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کو فائدہ پہنچتا ہے. کہاں امت, کہاں اہل بیت. اور پیغمبر نے یہ بھی واضح کر دیا کعبے میں کہ پڑھتے رہو تم قرآن مگر حق تلاوت تو کوئی اور ادا کرتا ہے. اہل نظر بیٹھے ہیں, وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. جب میرے مولا نے فرمایا تھا یا رسول اللہ توریت پڑھوں, زبور پڑھوں, انجیل پڑھوں, قرآن پڑھوں, تو تلاوت قرآن کے بعد ارشاد فرمایا یا علی قرآن تو ایسا پڑھا جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے. اس کا مطلب یہ ہے حق تلاوت قرآن بھی وہ ادا کرے جو بولتا قرآن ہو. آپ نے غور فرمایا, صلوات ارشاد فرمائے تو عرض کروں آپ کی خدمت میں. آپ نے غور فرمایا تو امت اور ہے, حسین اور ہیں, اہل بیت اور ہیں. آپ تھکے تو نہیں میری باتوں سے؟ کچھ دیر اور پڑھوں؟ تو اب پیغمبر کو امت کا اتنا خیال تھا. نوجوانوں آپ کے لیے پڑھتا ہوں, بزرگوں سے تو سیکھتا ہوں, آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر کو امت کا اتنا خیال تھا کہ پیغمبر نے یہ مناسب نہ جانا کہ امت کو لاوارث چھوڑ کے جائیں. اس لیے دو چیزیں چھوڑ کے گئے, ایک قرآن اور ایک اہل بیت. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر نے امت کے لیے دو وسیلے چھوڑے. واہ 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 سبحان اللہ. پیغمبر نے امت کے لیے دو وسیلے چھوڑے. کون کون سے؟ قرآن, اہل بیت. بی بی جزا دیں, ساتھ رہیے گا. دو وسیلے, ایک قرآن ایک اہل بیت. امت کی پریشانی یہ ہے کہ جہاں تک قرآن ہی قرآن ہے وہاں تک سب کچھ ٹھیک ہے, اور جہاں سے اہل بیت آئے وہاں سے طبیعت خراب ہونے لگی. آپ کی نظروں میں ہے, میں کوئی جوش بیان میں تو یہ بات نہیں عرض کر رہا ہوں. ادھر اہل بیت کا کہیں سے ذکر ہوا اور ادھر
طبیعت خراب ہوئی، تو وسیلے کا بھی مسئلہ یہی تھا. اگر صرف قرآن کو وسیلہ بنا کے جاتے تو سب مان لیتے. کیوں مان لیتے؟ اس لیے کہ انہیں مان کے کرنا تھی منمانی. تو منمانی اسی کو مان کے کر سکتے ہیں جو بولتا نہ ہو. قرآن ٹوکتا تو ہے نہیں، بولتا تو ہے نہیں، تو اب کہنے کو مسلمان ہیں، باقی منمانی کیے جا رہے ہیں. اہل بیت سے انکار کیوں ہے؟ اہل بیت بولتے ہیں یہ روکیں گے، یہ ٹوکیں گے، یہ غلط راستوں سے ہٹائیں گے، صحیح راستوں پہ پہنچائیں گے. ان کا بولنے والا نہیں چاہیے. تو جہاں سے اہل بیت کا تذکرہ آیا وہاں سے مزاج پر گراں گزرنے لگی بات. لہذا عداوت اہل بیت میں انکار وسیلہ کر بیٹھے. نوجوانوں بیاض دل پر لکھیے گا، انکار وسیلہ بربنائے عداوت اہل بیت. صاحب ہم وسیلے کو نہیں مانتے. پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹا گیا، وسیلہ کیا ہے، وسیلہ کیا ہے، وسیلہ کیا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا وسیلہ کیا ہے، ہم نہیں مانتے وسیلے کو، وسیلے کا انکار کر بیٹھے. حالانکہ یہ جو وسیلے کو نہ ماننے کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، اندر اندر سے یہ بھی وسیلے کے قائل ہیں. دعائیں چاہتا ہوں، بہت احتیاط سے لفظ صرف کر رہا ہوں، اندر اندر سے یہ بھی وسیلے کے قائل ہیں. آپ کہیں گے اندر اندر سے کیسے قائل ہیں؟ آئیے ہمارے ساتھ چلیے، کچھ دور چلیے، ابھی پتہ چل جائے گا. چلے دیکھا ایک بزرگوار ہوں گے یہی کوئی 70-80 برس کے، کوئی بہت زیادہ عمر تو نہیں مگر 70-80 برس. آج کے حساب سے بس اب رخصت ہونے کی عمر تھی چل چلاؤ کی. اب جو دیکھا تو مصلے پر کھڑے ہیں اور وہ خضوع و خشوع ہے کہ دل مائل ہوا کہ صاحب یہ عمر اور یہ شوق عبادت. کھڑے ہو گئے کہ دعائیں لے لیں، مگر اب نماز تمام ہو تو دعائیں لیں. وہ نماز ہے کہ تمام ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے. 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے، آخر کو جب فارغ ہوئے آگے بڑھے، سلام کیا، انہی کی محبت میں کہا حضور والا اب آپ کا سن اس بات کا متقاضی نہیں ہے کہ آپ 4 گھنٹے نمازیں پڑھیے. واجب پڑھ لیا کیجئے، گھٹنوں میں درد ہونے لگے گا، اتنی نمازیں نہ پڑھیے. انہوں نے غیظ میں دیکھا کمیاں کیسی باتیں کر رہے ہو، نمازیں نہیں پڑھیں گے تو نجات کیسے ملے گی؟ اچھا ٹھیک ہے نمازیں پڑھ لیجئے مگر روزے آنے والے ہیں، روزے نہ رکھیے گا. اس لیے بھی کہ ہم جانتے ہیں آپ کھانے پینے کے شوقین ہیں. واہ 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 سبحان اللہ. ہمیں معلوم ہے کھانے پینے کے شوقین ہیں آپ، اور اتنے شوقین ہیں کہ خالی پھلوں پر گزارا نہیں ہوتا جب تک باغ نہ کھا جائیے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں ہم تو ایک بات بتا رہے ہیں آپ کو، سامنے کی بات ہے جو عرض کر رہے ہیں. آپ کھانے پینے کے شوقین ہیں، روزے نہ رکھیے گا. ان کا کیسی باتیں کرتے ہو میاں، روزے نہ رکھیں گے تو نجات کیسے ملے گی؟ میاں ٹھیک ہے روزے بھی رکھ لیجئے بزرگوار، حج پر نہ جائیے گا. کیا ضرورت ہے لاکھوں روپے خرچ کرنے کی؟ نہ جائیے حج پر. انہوں نے کہا واجب ہے، نہ جائیں گے تو نجات کیسے ملے گی؟ تو نمازیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ نجات ملے. روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ بولو نوجوانوں نجات ملے. حج کیوں کر رہے ہیں؟ نجات ملے. اس کا مطلب نماز کو نجات کا وسیلہ مانا. روزے کو نجات کا وسیلہ، حج کو نجات کا وسیلہ مانا. میں نے کیا کہا تھا؟ جو انکار وسیلہ کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں اندر اندر سے وہ بھی وسیلے کے قائل ہیں. تو میں نے کہا یہ بتائیے جو نمازیں پڑھ رہے ہیں انہیں حفاظت سے گھر میں بچا کے رکھے ہوئے ہیں یا نہیں؟ یہ جو روزے رکھ رہے ہیں انہیں الماری میں محفوظ کر دیا ہے کہ نہیں؟ یہ جو حج کر کے آئے ہیں اسے جیب میں رکھے ہوئے ہیں سنبھال کے کہ نہیں؟
وہ کہا کیسی باتیں کرتے ہیں, نمازیں یہاں رکھنے کے لیے تھوڑی پڑھتے ہیں. کہا پھر, کہ خواہش یہ ہوتی ہے ادھر پڑھیں ادھر جائے, آخری صف تک کے لیے توجہ, روزہ ادھر رکھیں ادھر جائے, حج ادھر کریں ادھر جائے. اس کا مطلب اپنے پاس رکھنے کے لیے نہیں, نمازیں اللہ کے پاس, روزے اللہ کے پاس, حج اللہ کے پاس. کیوں؟ نجات ملے. تو اللہ نے آ کے بتایا تھا نماز پڑھو. عام زندگی کی بات کر رہا ہوں اور بڑے مسئلے کا حل ہے عام لفظوں میں. اللہ نے آ کے بتایا تھا کہ وہ کہاں آئے گا. تو آپ گئے تھے پوچھنے, ہم گئے ہوتے تو واپس کہاں آتے. تو نہ آپ گئے نہ وہ آیا. بتایا کس نے؟ کہ حضور نے بتایا, نبی کا اللہ کے رسول نے بتایا کہ نماز پڑھو تو ہم نے پڑھی. اس نے کہا روزہ رکھو, ہم نے روزے رکھے. اس نے کہا حج کرو, ہم نے حج کیا. تو کیا رسول نے معاذ اللہ اپنے دل سے کہہ دیا؟ کہا نہیں, نبی کا کام ہوتا ہے ادھر سے لینا ادھر پہنچانا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حکم نماز لیا امت تک پہنچایا, حکم روزہ لیا امت تک پہنچایا, حکم حج لیا امت تک پہنچایا. اس کا مطلب نبی ہے وسیلہ. حکم نماز نبی دیں گے, حکم روزہ نبی سنائیں گے, حکم حج نبی سنائیں گے. ذرا سوچو تو صحیح, جب بنا وسیلے کے ادھر سے کچھ آتا نہیں تو بنا وسیلے کے ادھر سے کچھ جا. اللہ اکبر اللہ اکبر. بنا وسیلے کے ادھر سے جب حکم نماز آتا نہیں تو بنا وسیلے کے ادھر سے نماز, بنا وسیلے کے ادھر سے حکم روزہ آتا نہیں تو بنا وسیلے کے ادھر سے روزہ, بنا وسیلے کے ادھر سے حکم حج آتا نہیں تو بنا وسیلے کے ادھر سے عمل حج جائے گا کیسے. اب جو پرانے بزرگ لوگ ہیں وہ یہ نام جانتے ہوں گے. لکھنؤ میں ایک شاعر گزرے ہیں مرحوم ماچس لکھنوی, مرحوم ماچس لکھنوی, طنز و مزاح کے شاعر تھے. یہاں جو بزرگ لوگ بیٹھے ہیں شاید وہ اس نام سے واقف ہوں گے, یقیناً ہوں گے. بہت عمدہ کہتے تھے. ان کا ایک مطلع ہے, میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ وہ مطلع انہوں نے کیوں کہا, لیکن جب اس موضوع پر سوچنے لگا تب سمجھ میں آیا. وہ فرماتے ہیں کہ شیخ آئے جو محشر میں تو اعمال ندارد, شیخ آئے جو محشر میں تو اعمال ندارد, جس مال کے تاجر تھے وہی مال ندارد. سبحان اللہ. بھائی وسیلے کو چھوڑ کے عمل کرتے رہیے. اللہ کے پاس کچھ جانے ہی والا نہیں ہے تو اب وسیلے کتنے بنائے, کون کون سے؟ قرآن, اہل بیت. یہ جبر مشیت کہ وہ جسے منوانا چاہتا ہے اسے فطرت میں رکھتا ہے, عادت نہیں بناتا کہ عادت چھوٹ بھی جاتی ہے. شامل فطرت کرتا ہے. دلیل یہ ہے کہ اسے گریا آنسو یہ منظور تھا تو اس نے گریا فطرت میں رکھا, اور اس طرح فطرت میں رکھا کہ جب تم پیدا ہوگے تو سب سے پہلے رو گے. ہائے ہائے ہائے. اور نہیں رو گے تو رلائے جاؤ گے, اس لیے کہ جب تک رو گے نہیں یہ پتہ نہیں چلے گا تم زندہ ہو بھی یا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی رو کے بتاتا ہے ہم مردہ نہیں ہیں زندہ ہیں. کچھ کہنا چاہتا ہوں, بچہ پیدا ہوتے ہی بتاتا ہے رو کے ہم مردہ نہیں ہیں زندہ ہیں. تو تم نے پیدا ہو کے رو کے بتایا تمہارا جسم زندہ ہے. ہم مجلسوں میں رو کے بتاتے ہیں ہماری روح زندہ. اللہ اب آ گئے مومنین. نفس مضمون نظر کرتا ہوں.
گزر چکا تمہید کے مرحلوں سے. تو جسے منوانا چاہتا ہے نوجوانوں اسے نیچر میں رکھتا ہے, فطرت میں رکھتا ہے. عادت سے بغاوت ممکن ہے مگر فطرت سے بغاوت ممکن نہیں. اسی لیے دین کو منوانا چاہتا تھا تو دین کو دین فطرت بنایا. آنسو کو منوانا چاہتا تھا, گریے کو شریک فطرت کیا. تو اب اگر وسیلے کو منوانا چاہ رہا ہے تو یہ جبر مشیت ہے, وسیلے کو فطرت میں رکھے گا. مانو نہ مانو یہ تمہاری مرضی, انکار کر کے دکھاؤ, انکار کر کے دکھاؤ. کہاں سے انکار کرو گے وسیلے کا؟ تو فطرت میں کیسے رکھے گا وسیلہ؟ اللہ نے کہا اس طرح کہ انسان کو بناؤں گا اشرف مخلوق. خدائے حسین کا واسطہ ہے, توجہ چاہ رہا ہوں. انسان کو اشرف مخلوق بناؤں گا سب سے بلند. تو حالانکہ حیوانوں کا بھی خالق وہی ہے, جانوروں کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے. بمبئی ایک ایسا شہر ہے جہاں شہر کے لوگ بھی رہتے ہیں, گاؤں کے لوگ بھی رہتے ہیں, لیکن یہ وہ منظر ہے کہ اسے شہر والے بھی محسوس کریں گے اور گاؤں والے تو بدرجہ اولا محسوس کریں گے جو عرض کرنے جا رہا ہوں. تو انسان کا بھی خالق وہی نوجوانوں, جانوروں کا, حیوان کا بھی خالق وہی, لیکن انسان کو بنایا اشرف مخلوق, بلند. ہم نے تو جب دیکھا تو یہی دیکھا کہ جو شے انسان کی زندگی کا سبب ہے وہی حیوان کی زندگی کا سبب ہے. انسان بھی کھانا کھائے تو زندہ رہے, حیوان بھی کھانا کھائے تو زندہ رہے, انسان بھی پانی پیے تو زندہ رہے, حیوان بھی پانی پیے تو زندہ رہے. تو جب دونوں کی زندگی کا مرکز ایک ہے تو پھر دونوں ہی حیوان ہیں یا دونوں ہی انسان ہیں؟ ان میں فرق کیا کہ یہ اشرف اور یہ اشرف نہیں. معبود دونوں کی زندگی کا مرکز ایک ہے, کھانا پانی. تو پھر یہ انسان اشرف کہاں سے ہوا؟ مشیت نے کہا تم نہ سمجھو گے, دونوں کی زندگی کا مرکز ایک ضرور ہے بچوں, مگر میں نے ایک ایسا نظام ترتیب دیا ہے کہ انسان کا اشرف ہونا ثابت ہو جائے. کیسے؟ کہ اس طرح کہ جب جانور کے سامنے کھانا رکھا جائے, میری طرف دیکھیے پلکیں نہ جھپکنے پائیں, جب جانور کے سامنے کھانا رکھا جائے تو جانور کو یہ حکم ہے وہ کھانے کے آگے سر جھکائے پھر کھائے. اگر میرا محترم مجمع میرا حوصلہ بڑھائے تو بات کہوں, جانور کے لیے حکم کیا ہے؟ سر جھکائے کھانے کے آگے پھر کھانا کھائے. آپ نے حیوانات کو کھانا کھانے, گائے کو, بھینس کو, بکری کو, بیل کو چارہ کھاتے ہوئے تو دیکھا ہوگا. جیسے ہی اس کے سامنے غذا رکھی جاتی ہے وہ سر جھکاتا ہے, وہاں تک سر لے جاتا ہے پھر کھاتا ہے. انسان کا نہیں, انسان کے لیے یہ قانون نہیں ہے. وہ کھانے کے آگے سر نہیں جھکا سکتا, اس کا سر میرے لیے بنا ہے. ہائے 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 ہائے, احترام غذا ہے مگر غذا کے آگے سر جھکانا اور ہے. یہ غذا کے آگے سر نہیں جھکائے گا, اس کا سر میری بارگاہ میں جھکے گا. تو پروردگارہ پھر کیا کرے؟ یہ بھوکا مر جائے؟ کنی بھوکا کیوں مر جائے؟ انشاءاللہ ضرور دعاؤں سے نوازیے گا. اگر بات آپ تک پہنچا سکا تو پروردگار بھوک شدت سے ہے, سامنے دسترخوان بھی چنا ہوا ہے, ہم سر جھکانا چاہتے ہیں, تو منع کر رہا ہے. تو قادر مطلق ہے, کھانے ہی کو حکم دے. لقمہ لقمہ اٹھے دہن تک آئے, لقمہ لقمہ اٹھے دہن تک آئے. مشیت نے کہا نہیں, نہ تجھے سر جھکانے دوں گا نہ کھانے کو بلند ہونے دوں گا. تو بھوکے مرے. اللہ نے کہا بھوکا کیوں مرے گا, پھر کرے کیا؟ قدرت کی آواز آئی, ہاتھ جو عطا کیے ہیں ہاتھ بڑھاؤ, لقمہ بناؤ, دہن تک لاؤ, بھوک مٹاؤ. ہاتھ بڑھاؤ, لقمہ بناؤ, دہن تک لاؤ, بھوک مٹاؤ. کیوں؟ اس لیے تاکہ لقمے لقمے پر
وسیلے کے محتاج رہو. اللہ اکبر، اللہ نعرہ حیدری، سبحان اللہ، اللہم صلی علی. کہ لقمے لقمے پر وسیلے کا محتاج بنا کے نہ چھوڑا تو کہنا. اب فطرت میں کیسے رکھا وسیلہ؟ پیغمبر کتنے وسیلے چھوڑ کے گئے تھے؟ بول دیجئے ذرا، کون کون؟ قرآن و اہل بیت دو وسیلے. منوانا تھا اللہ کو، فطرت میں رکھا. کیسے؟ اس طرح انسان نے کہا معبود میں دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا دو آنکھیں لے. اس نے کہا میں سننا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا دو کان لے. اس نے کہا میں بولنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا دو لب لے. اس نے کہا میں سفر کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا دو پاؤں لے. دیکھنا چاہتا ہوں، دو آنکھیں لے، ایک نہیں. سننا چاہتا ہوں، دو کان لے، ایک نہیں. بولنا چاہتا ہوں، دو لب لے، ایک نہیں. سفر کرنا چاہتا ہوں، دو پاؤں لے، ایک نہیں. تو دیکھنا ہے تو بولیے تو صحیح میرے ساتھ، دیکھنا ہے تو دو آنکھوں سے. کسی کو یقین نہ آئے ذرا ایک آنکھ بچا کے کسی کو ایک آنکھ سے دیکھ کے دکھائے، پھر جو حشر ہوگا وہ بتائیے گا. اللہ اکبر، میں کچھ کہہ رہا ہوں تو اللہ نے کہا دیکھو گے دو آنکھوں سے، سنو گے دو کانوں سے، بولو گے دو ہونٹوں سے، چلو گے دو پیروں سے. عقل کے اندھو زندگی بھر دوہرے وسیلوں سے کام لیتے رہے. اب محشر میں خالی قرآن نہ لانا. اہل اللہ اکبر. اب خالی قرآن لے کے نہ آئیے گا، اہل بیت کو ساتھ لائیے گا. اس لیے کہ دو وسیلے فطرت میں رکھا، انکار کیسے کرو گے؟ لیکن ہائے رے بد نصیب امت، ایسی بد نصیب امت تو دیکھی ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جیسا نبی اس امت کو ملا ایسا نبی کسی امت کو نہیں ملا. دعائیں چاہتا ہوں، جیسا نبی اس امت کو ملا ایسا کسی کو نہیں ملا، مگر جیسی گمراہ یہ امت ویسی گمراہ کوئی امت نہیں. اور امتوں کو بھی نبی ملے، مگر فقرہ کہوں تمام امتوں کو پسینے کے قطرے ملے. اکیلی امت ہے جسے سراپا نور ملا. آدم محمد کے پسینے کا قطرہ، نوح محمد کے پسینے کا قطرہ. تمام نبیوں تمام امتوں کو نبی ملے، لیکن جیسا نبی اس امت کو ملا ایسا نبی کسی امت کو نہیں ملا. میرا نبی نبیوں کا نبی، رسولوں کا رسول. واہ واہ سبحان اللہ. نبیوں کا نبی، رسولوں کا رسول. جیسا یہ ویسا کوئی نہیں، جیسا یہ ویسا کوئی نہیں. نہ آدم، نہ نوح، نہ موسیٰ، نہ عیسیٰ. جیسا میرا نبی ایسا کوئی نہیں. دلیل یہ ہے کہ تمام نبیوں سے یہ شرط تو رکھی گئی کہ میرے محمد کا کلمہ نہیں پڑھو گے تو نبوت نہیں ملے گی، مگر میرے نبی سے یہ نہیں کہا گیا کہ اگر آدم کا کلمہ نہیں پڑھو گے تو نبوت نہیں ملے گی، نوح کا کلمہ نہیں پڑھو گے تو نبوت نہیں ملے گی. تو یہ تو طے ہو گیا کہ نبی سب ہیں، مگر جیسا میرا نبی ویسا کوئی نبی. خدا حسین کا واسطہ توجہ چاہ رہا ہوں، جیسا میرا نبی ویسا کوئی نہیں.
اب میرا نبی سب سے بڑا، میرا نبی سب سے اعلیٰ، میرا نبی سب سے صاحب عظمت و فضیلت، دلیل کیا ہے؟ دلیل دے کون؟ چھوٹے چھوٹے دماغوں میں دلیل عظمت محمد کہاں سے آئے؟ فقرہ کہوں؟ اگر آپ دعائیں دینے کا وعدہ کریں تو فقرہ کہوں، جس کے پیروں کی نعلین کا قد اتنا بڑا ہو کہ عرش اس کے نیچے آئے۔ میں نے فقرہ کہا ہے، جس کے پیروں کی نعلین کا قد، جوتیوں کا قد اتنا بڑا ہو کہ عرش اس کے نیچے آئے۔ ہے کوئی پیمانہ جو قامت محمد کو ناپے؟ تو بونی فکریں کیا بتائیں گی محمد کیا ہیں؟ آہا، تو اب کون بتائے محمد کیا ہیں؟ یہ تو وہی بتائے گا جو خالق محمد ہے۔ میں اپنے نبی کی فضیلت پڑھ رہا ہوں، اب اہل بیت کے بنا بات آگے نہ بڑھے تو کوئی برا نہ مانے۔ نبی سب سے بڑے، جیسا یہ نبی ویسا کوئی نبی نہیں۔ تو اب اللہ ہے اپنے نبی کا خالق، لہٰذا اب یہ ذمہ داری خدا کی ہے کہ وہ ثابت کرے کہ محمد سب سے بڑے ہیں۔ آپ نے مجھے، جی اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائے کہ محمد سب سے بڑے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ہمیں بلایا مجلس پڑھنے کے لیے، بے شک آپ مجھ سے محبت فرماتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن ہمارے میزبان کا یہ فریضہ ہے کہ اس نے اگر ہمیں مجلس پڑھنے کے لیے بلایا ہے تو لوگوں کو یہ بتائے کہ یہ ذاکر ہیں۔ تو اب اگر اللہ نے اپنے حبیب کو یہ عظمتیں دی ہیں تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائے کہ میرا نبی کون ہے۔ تمام انبیاء اور میرا نبی اور، دلیل آئیے، ہم خاندانی لوگ ہیں، اگر خاندانی نہ ہوتے تو خانوادہ اہل بیت سے جڑے نہ ہوتے۔ سبحان اللہ، اہل بیت سے جڑنا یہ بتاتا ہے کہ آپ خاندانی لوگ ہیں۔ تو خاندانی لوگوں کے ہاں ایک تہذیب ہوتی ہے۔ نوجوان سنیں، بچوں غور سے سننا، تہذیب کیا ہوتی ہے؟ مجھے انصاف سے بتائیے، آپ میں ایسا کون ہے جسے ماں کا نام یاد نہیں؟ جسے یاد نہ ہو وہ ہاتھ اٹھائے کہ ہمیں یاد نہیں۔ ایسا کون ہے جسے پدر کا نام یاد نہیں؟ ایسا کون ہے جسے چچا کا نام، ماموں کا نام، خالو کا نام، خالہ کا نام، بڑے بھائی کا نام یاد نہیں؟ کا سب کو یاد ہے۔ تو جب سب کو یاد ہے تو اب میرا سوال ہے، جب گھر میں ماں کو بلاتے ہیں تو کیا نام لے کے بلاتے ہیں؟ فلاں صاحبہ ادھر آئیے۔ جب باپ کو بلاتے ہیں تو کیا نام لے کے بلاتے ہیں؟ ارے فلاں صاحب کہاں ہیں، آئیے۔ حکا صاحب کمال کر رہے ہیں، ہم خاندانی لوگ ہیں، ہمارے یہاں ایک تہذیب ہے۔ کیا تہذیب ہے؟ کہ تہذیب یہ ہے کہ چھوٹا جب بھی بڑے کو بلاتا ہے تو نام سے نہیں رشتے سے بلاتا ہے۔ دعائیں چاہتا ہوں اہل نظر سے، ماں کا نام یاد ہے مگر نام نہیں لیں گے، رشتہ ماں کو بلائیں گے۔ باپ کا نام یاد ہے مگر نام نہیں لیں گے، رشتہ بابا جان آئیے۔ چچا کا نام یاد ہے، نام نہیں لیں گے، رشتہ چچا جان آئیے۔ بھائی کا نام یاد ہے، نام نہیں لیں گے، رشتہ بھائی جان آئیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی چھوٹا بڑے کو بلائے گا تو نام سے نہیں بلائے گا، رشتے سے بلائے گا تاکہ بد تہذیب نہ کہلائے۔ لیکن بڑے کو یہ حق ہے کہ چھوٹے کو جب بھی بلائے نام لے کے بلائے۔ بڑے کو حق ہے کہ چھوٹے کا نام لے کے بلائے، مگر چھوٹے کو حق نہیں ہے کہ بڑے کا نام لے کے بلائے۔ اب اللہ سے بڑا ہے کوئی نہیں ہے، وہ سب کا خالق ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ جب نبیوں کو بلاتا ہے تو کیسے بلاتا ہے۔ میرا نبی سب سے بڑا ہے، یہ وہی بتائے گا۔ آئیے
آئیے پڑھیے قرآن. اس نے آدم کو بلایا, آواز دی, توجہ چاہ رہا ہوں, آواز دی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں رہیے. کیا کہا؟ یا آدم, اے آدم, نام لیا. نوح کو بلایا, یا نوح اہبط بسلام آمنین, اے نوح سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر آؤ. نام لیا. ابراہیم کو بلایا, یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا. نام لیا. تو مزاج پروردگار کیا بنا کہ جب بھی نبی کو بلائے گا نام لے کے بلائے گا. اے آدم, اے نوح, اے ابراہیم, اے موسیٰ, اے عیسیٰ. کیوں؟ بڑا ہے, ہر بزرگی اسی کو سزاوار ہے, اسے زیب دیتا ہے کہ وہ نبیوں کے نام لے. آدم, نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, کہ وہ خدا ہے, مگر وہ خدا جو ان رسولوں سے بڑا ہے وہ میرے نبی سے بھی تو بڑا ہے. میرے نبی سے بھی تو بڑا ہے. لیکن جب قرآن کا مطالعہ کیجئے تو پتہ چلتا ہے کہ سارے نبیوں کو تو نام لے کے بلاتا ہے, مگر جب میرے نبی کو بلاتا ہے تو یا منصب سے بلاتا ہے یا لقب سے بلاتا ہے. خدائے حسین کا واسطہ ہے, دعائیں چاہتا ہوں, یا منصب سے بلائے گا یا لقب سے بلائے گا. جب منصب سے بلاتا ہے تو کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا النبی, اے میرے نبی. نبوت منصب. جب منصب سے بلاتا ہے کہتا ہے یا ایھا الرسول. آگے میں پڑھوں یا آپ خود پڑھیں گے؟ بلغ, سبحان اللہ. یا ایھا الرسول, تو یا ایھا النبی منصب, یا ایھا الرسول منصب. منصب سے بلایا یا لقب سے؟ کیسے؟ دلوں کے دروازے کھلے ہیں, آئیے کیسے بلایا. آواز دی, ایک لہر دوڑی محبت کی کہ نہیں, کیا کیف عشق ہے. اے طیب و طاہر, یاسین, اے سید و سردار, یا ایھا المزمل, اے کملی والے, یا ایھا المدثر, اے چادر اوڑھنے والے. تو یا منصب سے بلایا یا لقب سے, حالانکہ نام لے سکتا ہے, بڑا ہے, مگر لقب سے یا منصب سے. ایسا تو نہیں کہ امت کے بد تہذیبوں کو تہذیب سکھا رہا ہو. ہائے 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 ہائے, سبحان اللہ. یا علی, بات تو آگے ہے, بس توجہ رکھیے گا. اللہ بتائے گا میرا نبی سب سے بڑا ہے کہ وہ نبی کا خالق ہے. آواز دی, یا ایھا النبی, اے میرے نبی, یا ایھا الرسول, اے میرے رسول, طٰہٰ, اے طیب و طاہر, یاسین, اے سید و سردار, مزمل, کملی والے, مدثر, چادر والے. اے میرے پروردگار, یہ کیا؟ یا ایھا النبی کہا, نبی ہیں. یا ایھا الرسول کہا, رسول ہیں. طٰہٰ کہا, طیب و طاہر ہیں. یاسین کہا, سید و سردار ہیں. مگر مزمل, کملی والے, یہ کملی کہاں سے آئی؟ مدثر, چادر والے, یہ چادر کہاں سے آئی؟ فقرہ کہوں گا اور اس یقین سے کہ آپ سے بہتر اس فقرے کا قدردان شاید آسانی سے میسر نہ ہو. یہ کملی کہاں سے آئی؟ یہ چادر کہاں سے آئی؟ عجب نہیں آواز قدرت آئے. تجھے کیفیت عشق کا اندازہ کہاں؟ فقط محبت محبوب سے نہیں ہوتی, محبوب سے جو چیز جڑ جائے.
محبوب سے جو شے وابستہ ہو جائے ٹھیک ہے پروردگارا، مگر یہ کیا کہ قرآن میں تذکرہ کملی والے، چادر والے، مزمل، مدثر، طٰہٰ تو ٹھیک ہے، یاسین تو سچ ہے، نبی رسول سب صحیح، مگر یہ کیا کملی والے، چادر والے، یہ کملی آئی کہاں سے آخری صف تک کے لیے؟ اگر مچھلیاں بازوؤں کی زنجیر نہ بنے تو تائید حق میں ہاتھوں کو بلند کر دیجیے گا۔ یہ کملی کہاں سے آئی؟ یہ چادر کہاں سے آئی؟ کملی کا کیا کارنامہ ہے؟ چادر کا کیا کارنامہ ہے جو تو اس کا تذکرہ کر رہا ہے؟ مشیت نے کہا تجھے کیا خبر؟ کملی دیکھنے میں تو کپڑے کا ایک ٹکڑا ہے، مگر اس کا جذبہ تو دیکھو۔ اس نے اپنی اوقات بھر میرے نبی کو اپنی گود میں چھپایا۔ چادر ایک کپڑے کا ٹکڑا ہے، مگر اس کی حیثیت تو دیکھو۔ اس نے اپنی حیثیت بھر میرے نبی کو اپنی آغوش میں چھپایا۔ تو کملی کتنی دیر ساتھ میں رہتی ہے؟ چند گھنٹے۔ چادر کتنی دیر ساتھ میں رہتی ہے؟ چند گھنٹے۔ عقل کے اندھو سوچو، جو چند گھنٹوں کے لیے محمد کو گود میں لے لے اللہ اسے بھولتا نہیں۔ وہ ابو طالب جو پوری زندگی محمد کو پرواہ اللہ اکبر غور اسے کملی تو یاد ہے، اسے چادر تو یاد ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اسے ابو طالب نے یاد ہے؟ یاد رکھنا تم بھی اس کا حافظہ ایسا ہے، نہ وہ ابو طالب کو بھولے گا نہ تمہیں بھولے گا۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، تو جیسا نبی اس امت کو ملا ایسا نبی کسی کو، اب یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ثابت کرے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ ہمارے علی نامدار صاحب اور نوحہ خان اہل بیت ماشاءاللہ، خدا مزید توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ہمارے عمران صاحب کے دونوں کی بڑی خواہش تھی کہ میں یہ سعادت حاصل کروں، تو بس توجہ رکھیے گا، بات آخری مرحلے میں ہے۔ اس نے اتنا بڑا بنایا ہے تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بزرگی یہ محمد کو ثابت کرے، بتائے کہ میرا سرکار، میرا آقا، میرا مولا سب سے بڑا ہے۔ 1000 دلیلیں اس نے قائم کی ہیں، مگر ایک دلیل نظر کرتا ہوں، بات تمام ہے۔ صحیفہ کیا خالی قرآن ہے؟ کہا نہیں، توریت بھی صحیفہ ہے، زبور بھی صحیفہ ہے، انجیل بھی صحیفہ ہے، قرآن بھی صحیفہ ہے۔ بس یہ ہے کہ یہ سارے صحیفوں میں سب سے بڑا صحیفہ ہے۔ توریت میں قرآن نہیں، مگر قرآن میں توریت ہے۔ زبور میں قرآن نہیں، مگر قرآن میں زبور۔ انجیل میں قرآن نہیں، مگر قرآن میں انجیل۔ بالکل اسی طرح
جیسے آدم میں علی نہیں مگر علی میں آدم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نوح میں علی نہیں مگر علی میں نوح، ابراہیم میں علی نہیں مگر علی میں ابراہیم۔ اسی طرح توریت میں قرآن نہیں مگر قرآن میں توریت۔ یہ سارے صحیفوں کا نچوڑ ہے۔ تو یہ تو ہیں 4 بڑے صحیفے، کون کون سے؟ توریت، زبور، انجیل، قرآن۔ شرمایا نہ کیجئے، ہم بھی شرمایا کرتے تھے مگر جب ممبر پہ آنے لگے تو توریت، زبور، یہ 4 بڑے صحیفے۔ اس کے علاوہ بھی صحیفے آئے ہیں، علماء نے تحریر فرمایا ہے، تاریخ گواہ ہے، بہت سے صحیفے آئے، چھوٹے صحیفے نبیوں پر، رسولوں پر، مگر یہ 4 بڑے صحیفے ہیں جو صاحبان شریعت پر نازل ہوئے ہیں۔ اب میرا ایک سوال ہے کہ اللہ نے یہ صحیفے ان کے حاملوں کو کیسے دیا؟ جب توریت کی باری آئی، میری طرف دیکھیے، پلکیں نہ جھپکنے پائیں، توریت کی باری آئی، اللہ نے موسیٰ کو دیکھا، موسیٰ توریت چاہیے؟ ہاں معبود۔ تو وہاں کیوں بیٹھے ہو؟ آؤ لے جاؤ۔ آؤ، صحیفہ ہے، صحیفہ توریت ہے، گھر بیٹھے نہیں ملے گا، آؤ لے جاؤ۔ داؤد زبور چاہیے؟ ہاں، تو بیٹھے کیوں ہو؟ آؤ۔ عیسیٰ انجیل چاہیے؟ ہاں معبود، تو پھر وہاں کیوں ہو؟ نظام کیا بنا؟ صحیفہ دوں گا مگر گھر بیٹھے نہیں، بلا کے۔ موسیٰ توریت چاہیے؟ آؤ لے جاؤ۔ داؤد زبور چاہیے؟ آؤ لے جاؤ۔ عیسیٰ انجیل چاہیے؟ آؤ لے جاؤ۔ تو نظام کیا بنایا اس نے؟ گھر بیٹھے صحیفہ نہیں جائے گا، صحیفہ چاہیے اور چل کے آؤ لے کے جاؤ، چل کے آؤ لے کے جاؤ۔ تو جس نے موسیٰ کے لیے یہ قانون بنایا، عیسیٰ کے لیے یہ قانون بنایا، داؤد کے لیے یہ قانون بنایا، وہی تو محمد عربی کو بھی صحیفہ دے رہا تھا نا۔ آخری صف تک کے لیے توجہ چاہ رہا ہوں، جہاں تک آواز جا رہی ہے، آقا کے چاہنے والے دعاؤں میں یاد رکھیں گے ہمیں۔ آؤ موسیٰ آؤ لے جاؤ، عیسیٰ آؤ لے جاؤ، داؤد آؤ لے جاؤ۔ تو محمد عربی آؤ کہ نہیں؟ تم موسیٰ نہیں ہو، تم داؤد نہیں ہو، تم عیسیٰ نہیں ہو جو بلا کے دوں، تم گھر بیٹھو، حبیب ہو۔ تمہارے لیے قانون یہ ہے، تم جہاں رہو گے قرآن وہاں جائے گا۔ خدا حسین کا واسطہ، جہاں رہو گے قرآن وہاں جائے گا۔ مکے میں رہو گے، مکے میں، مدینے میں رہو گے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کی آیتیں سب کی سب نہ مکی ہیں نہ سب کی سب مدنی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جہاں نبی رہے وہاں آیت آئی، آواز دی، تم میرے حبیب ہو، طٰہٰ ہو، یاسین ہو، موسیٰ نہیں ہو، عیسیٰ نہیں ہو، داؤد نہیں ہو۔ تم جہاں رہو گے آیت وہی جائے گی۔ مکے میں رہو گے آیت مکے میں، مدینے میں رہو گے آیت مدینے میں، سفر میں رہو گے آیت سفر میں، حضر میں رہو گے آیت حضر میں، جنگ میں رہو گے آیت جنگ میں، صلح میں رہو گے آیت صلح میں۔ کہ تم حبیب ہو میرے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو تم ہو وہ کوئی اور نہیں، تم اور ہو، باقی انبیاء اور ہیں، انہیں صحیفہ چاہیے آ کے لے جائیں، مگر تمہیں صحیفہ وہی دوں گا جہاں تم رہو گے۔ تو قانون کیا بنا؟ عظمت محمد کو بتانے کے لیے کہ جہاں نبی ہوں گے آیت وہی جائے گی۔ خدا حسین کا واسطہ، میرا کلیجہ آپ کی ہتھیلی پر ہے، مگر توجہ چاہ رہا ہوں، جہاں نبی رہیں گے
بیوی کو دیکھا. جب آیت تطہیر کی باری آئی اللہ نے کہا حبیب اب آیت وہاں نہیں جائے گی جہاں تم رہو گے، آیت وہاں جائے گی جہاں زہرا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب آیت وہاں جائے گی جہاں زہرا رہے، آیت وہاں جائے گی جہاں بطول رہے، آیت وہاں جائے گی جہاں سیدہ رہے. اللہ اکبر. دلیل یہ ہے میرے حبیب آپ چادر اوڑھ لیجئے گا پھر بھی آیت آئے گی نہیں. حسن اور حسین بھی آ جائیں گے چادر میں پھر بھی آیت آئے گی نہیں. حد یہ ہے کہ علی بھی آ جائیں گے چادر میں پھر بھی آیت آئے گی نہیں. آیت جب آئے گی جب بطول آئے گی، آیت جب آئے گی جب زہرا آئے گی. فقرہ کہوں اسی بات پر تو دم گھٹتا ہے. جس بیوی کی چادر نبی اور اماموں کے سر پر ضائع کرے اس بیوی کی بیٹی بے چادر پھرائی جائے. بلند ہو گئی آوازیں، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. بتاؤ دنیا والو کیوں لوٹ لیا زہرا کو؟ تم تو عالی شان گھروں میں رہو، زہرا کا دروازہ جلا دو. تمہارے بچے پروان چڑھے، زہرا کے بچے مارے جائیں. اللہ اکبر. جس کے بابا نے تمہیں کلمہ پڑھا کے عزتیں دی تم نے اسی کی عزت نہ کی. درد آل رسول کو کون سمجھے؟ نوجوانوں صبر کا وعدہ کرو. تو ایک بات کہوں، جس علاقے میں رہتے ہیں آپ لوگ جانتے ہوں گے، پہچانتے ہوں گے آپ کو، آپ کی کوئی عزت بھی ہوگی. خدا نہ کرے نامناسب حالات میں آپ کو اسی علاقے سے گزارا جائے. زندہ رہیے گا یا مر جائیے گا. آئے زینب جس کوفے کی شہزادی تھی اسی کوفے میں مرحلہ سار تماشائیوں کا مجموعہ. اب سمجھے شاعر نے شعر کیوں کہا تھا، یا رب کوئی مل جائے نہ پہچاننے والا، بازار میں سجاد دعا مانگ رہا ہے. خوب روتے ہیں آپ، خوب تڑپتے ہیں آپ، خوب بلکتے ہیں آپ. ہاں گریہ ایسے ہی ہونا چاہیے. اور ویسے بھی اب تو دکھیا بیوی کے دن آنے والے ہیں.
ایک جملہ کہہ کے جا رہا ہوں، نوجوان بھائیوں یاد رکھیے گا، ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بیوی کے غم میں اتنا روئیے گا کہ کم سے کم پسلیوں میں درد ہونے لگے۔ یا زہرا یا زہرا یا سیدہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ، اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے، غم کوئی نہ دے مجھ کو سوائے غم شبیر۔ شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ بلند ہو گئی آوازیں، میں بھی مجلس کو تمام کروں، بڑی دور دور سے آئے ہیں لوگ، گجرات سے بھی مومنین آئے ہیں شریک مجلس ہونے کے لیے۔ میں ایک بات کہوں، برا نہ مانیے گا، آپ کا بھائی ہوں چھوٹا، تو برا نہ مانیے گا، بس ایک بات کہنے کو دل کرتا ہے۔ ایصال ثواب کی مجلس ہو، 40ویں کی ہو، سیوم کی ہو، جب بڑا مجمع دیکھتا ہوں میں تو اچھا بھی لگتا ہے، دل پر چوٹ بھی لگتی ہے۔ چوٹ یہ سوچ کے لگتی ہے غلام کی مجلس میں غم بٹانے کو اتنے، ہائے غریبی حسین فریاد کر رہے ہیں، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ارے ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا کیا ہوا۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ روایت پڑھوں، مجلس تمام کروں، انشاءاللہ پھر کبھی۔ آئے غریب، آئے حسین، آئے مسافر، آئے بے کس۔ نوجوانوں، حسین پر رویا کیجئے، مجلس کا انتظار نہ کیا کیجئے۔ اتنی مصیبتیں تو یاد ہیں نا کہ حسین پر اکیلے بھی رو لیجئے۔ بخالی یہی سوچ لیجئے کہ کہاں ابن زیاد ملعون کی چھڑی، کہاں حسین کے غلام جسے پیغمبر بوسوں پر بوسے دیتے تھے۔ فقط یہی سوچ لیجئے، آنسو نہ رکیں گے۔ میں ایک روایت پڑھتا ہوں، مجلس کو تمام کرتا ہوں، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے، اور آج کی مجلس میں شرکت کا سب سے بڑا صلہ یہ دے کہ سب کو اسی سال قبر حسین سے ملاقات کروائے۔ جائیے، سن کے روتے ہیں نا کہ ایڑیاں رگڑی، دیکھیے کہاں ایڑیاں رگڑی، سن کے روتے ہیں نا مشکیزہ چھدا، جا کے دیکھیے کہاں مشکیزہ چھدا۔ ارے سن کے روتے ہیں نا بہن چلا رہی تھی او پسرے ساتھ، جا کے دیکھیے کہاں سے زینب چلا رہی تھی، ارے میرا باج آیا۔
جا کے دیکھیے اور روئیے، پرسا دیجئے جا کے، روایت سن لیجئے، مجلس کو تمام کروں کہ خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ آہستہ آہستہ پڑھوں گا تاکہ پڑھ سکوں یہ روایت۔ بی توفیق دیجیے گا آپ کے عزاداروں کے درمیان یہ روایت پڑھ سکوں۔ یہ کارواں اللہ اکبر نہیں، فقرہ بدل دوں، یہ آیتیں رسیوں میں بندھی ہوئی، بے کجاوا اونٹوں پر۔ اب میں کیا کہوں، بعض لفظیں نوجوانوں ایسی ہیں، میرے بزرگوں مجھے ضرور مستحق دعا قرار دیجیے گا، بعض لفظیں ایسی ہیں کہ جنہیں ہم بول تو دیتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، جیسے بے کجاوا اونٹ، لیکن ہم کبھی غور نہیں کرتے کہ یہ ہے کیا چیز۔ کبھی اونٹ کی پشت کو غور سے دیکھنا نوجوانوں، کہ جب اس پر کجاوا نہ رکھا ہو پھر سمجھ میں آئے گا کہ اونٹ پر سیدانیوں کا بیٹھنا روتے بھی رہے، ماتم بھی کرتے رہے کہ ان غریبوں پر نہ رونے دیا گیا نہ ان کا ماتم کرنے دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ رسیوں میں بندھی ہوئی آیتیں، یزید ملعون کی زوجہ ہے ہند کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ اہل بیت کی چاہنے والی تھی، تو اس نے اپنی کنیز کو کسی ضرورت سے بازار شام بھیجا تھا۔ جو زیارت پر گئے ہیں ان کا کلیجہ پھٹنے لگا ہوگا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد جب کنیز واپس ہوئی تو عجب حال تھا اس کا، ایسا لگتا تھا ابھی مر جائے گی۔ ہند آگے بڑھی، کنیز کا بازو پکڑا، سہارا دے کے لائی، کہ خود کو سنبھال، یہ تیری کیا حالت ہے، ایسا لگتا ہے مر جائے گی۔ کنیز نے ہاتھ جوڑ کے کہا بی بی یہ پوچھو میں زندہ کیوں، مجھے مر جانا چاہیے بی بی، کیوں بتا تو صحیح۔ کہ بی بی دل ٹھہرے تو بتاؤ۔ ہند نے ایک کوزے میں پانی لیا، کنیز کو پانی پلاتے ہوئے سر کی طرف نظر کی تو آنچل ذرا سا سرکا ہوا تھا۔ ہند نے تڑپ کے کہا تو بازار گئی تھی، آنچل کیسے سرکا ہوا ہے؟ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ سوگوارو، بازار شام میں شریف عورتیں نہیں جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا بی بی کیا بتاؤں، جب ذرا کچھ دل ٹھہرا تو آنسوؤں کو پوچھ کے کہنے لگی بی بی اصل میں بات یہ ہے کہ میں جیسے ہی بازار گئی میں نے کچھ ایسے قیدی دیکھ لیے کہ میں مر کیوں نہ گئی۔ ہند نے کہا کہ تو جانتی ہے یزید ظالم و جابر ہے، یہاں تو آئے دن قیدی آتے رہتے ہیں، ایسے کون سے قیدی دیکھ لیے تو نے کہ تو مرنے والی ہے؟ کہنے لگی بی بی میں بتا نہ پاؤں گی، ہو سکے تو چل کے دیکھ لو۔ ہند نے کہا دیکھ میرا بازار جانا ٹھیک نہیں ہے، جب یہ زندان میں آ جائیں تو ہمیں بتانا، ہم دیکھنے چلیں گے۔ لیجئے
قرآن عصمت زہرا کی آیتیں خاک زنداں پر بکھر گئی. کنیز نے اطلاع دی بی بی قیدی آگے زندان میں. کس دل سے پڑھوں دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے. ہند نے داروغہ زندہ کے پاس پیغام بھجوایا کہ ہم قیدیوں سے ملنے آ رہے ہیں. داروغہ زندہ آل رسول کے پاس آیا, خاک پر بیٹھے ہوئے قیدیوں کو دیکھ کے کہنے لگا, اے قیدیوں, تم سے ملنے کے لیے ملکہ شام آ رہی ہے. میں ضروری باتیں بتانے آیا ہوں. جب وہ آئے تو ان کے سامنے احترام سے کھڑے ہو جانا, زیادہ بولنا نہیں, جتنا وہ پوچھے اتنا ہی جواب دینا. یہ وقت آ گیا ہے اولاد زہرا کو تہذیب سکھائی جائے. بی بی نے تڑپ کے کہا, تو پریشان نہ ہو, ہم اتنا ہی بولتے ہیں جتنا دین کی ضرورت ہوتی ہے, اس سے زیادہ نہیں بولتے ہم. لیجئے. داروغہ زندہ واپس ہوا. کنیزوں کے حلقے میں ہند کی سواری چلی. اللہ اکبر. آئے حسین, آئے غریب. کنیزوں کے حلقے میں ہند کی سواری چلی. ایک کرسی لا کے زندان میں رکھی گئی. نوجوانوں جگر تھامیے. دو رویا کنیزیں, بیچ میں ہند خاک پر بیٹھی ہوئی بیوی. ہند کرسی پر بیٹھ گئی, خاک پر سیدانیاں بیٹھی رہی. کرسی پر بیٹھ کے ہند نے ایک مرتبہ غور سے بیویوں کی طرف دیکھا. میری طرف دیکھیے گا. غور سے دیکھنے لگی. دیکھ کے کہنے لگی, قیدیوں ایک بات پوچھیں. بی بی نے کہا, پوچھ. کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہ یہ بتاؤ رہنے والی کہاں کی ہو؟ آوازوں کو دبا کے نہ روئیے گا. بی بی نے کہا, مدینہ. مدینے کا نام سننا تھا. گھبرا کے کرسی سے اٹھی, خاک زندہ پر بیٹھ گئی. بی بی نے کہا, ہند کرسی پر بیٹھ, قیدی ہم ہیں, تو نہیں ہے. ہند کہنے لگی, بی بی ابھی میں نے کیا سنا؟ آپ نے کیا کہا بی بی؟ کہاں کی رہنے والی ہو؟ کہا مدینہ. بی بی پھر بتاؤ. کہا مدینہ. کبھی بھی عجیب باتیں کرتی ہو. ایک طرف کہتی ہو مدینے کی رہنے والی ہو, پھر مجھ سے کہتی ہو میں کرسی پر کیوں نہیں بیٹھتی. تم ہی بتاؤ. اگر روز محشر رسول اللہ نے پوچھ لیا, اے ہند میرے مدینے کے قیدی خاک پر بیٹھے رہے, تو کرسی پر بیٹھی رہی, میں کیا جواب دوں گی؟ یہ کہنے کے بعد بولی, اچھا اگر تم مدینے کی ہو تو یہ بتاؤ کس محلے کی ہو؟ پھٹ گیا کلیجہ. میں نے پڑھا, آپ رو پڑے. کیا پوچھوں کہ آپ کی شہزادی نے کیسے صبر کیا؟ کہ بتاؤ کس محلے کی ہو؟ بی بی نے جگر کو سنبھالا, آنسوؤں کو روکتے ہوئے کہا, محلہ بنی ہاشم. جیسا محلہ بنی ہاشم کا نام سنا تڑپ گئی. بی بی نے کہا, ہند تو ایسے تڑپ رہی ہے جیسے اس محلے میں تیرا کوئی اپنا ہو. ہند نے کہا, بی بی کیا کہتی ہو؟ ارے سب کچھ میرا تو اسی محلے میں ہے. کہ کھل کے کیوں نہیں بتاتی؟ کہ میرا آقا اسی محلے میں, میری شہزادی اسی محلے میں. کا نام بتائے گی. کہ کیا بتاؤں؟ میرا آقا حسین,
پر میرے آقا کا نام حسین ہے، میری شہزادی کا نام زینب ہے۔ بی بی نے کہا جاؤ، تو اپنے آقا کو بہت چاہتی ہے، اپنی شہزادی کو بہت چاہتی ہے۔ کہنے لگی بی بی نہ پوچھو، بس اتنا چاہتے ہیں کہ دن رات دعائیں کرتے ہیں، معبود مرنے سے پہلے ایک بار دیدار حسین کرا دے، ایک بار زیارت زینب کرا دے۔ جانے کب تقدیر یہ منزل دکھائے۔ بی بی نے کہا جا، تو اپنے آقا کو اور شہزادی کو دیکھنے کی بڑی تمنا ہے۔ مجلس تمام ہو رہی ہے، 1 منٹ کے اندر دیکھے میری طرف۔ کہا بی بی بس اتنی تمنا ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی، نیند نہیں آتی بی بی راتوں کو۔ بھائی ایک ہی دن ہے، دیکھ لیں دیکھ لیں دیکھ لیں۔ بی بی نے کہا ہند ایک بات تو بتا، اپنے آقا کو دیکھے گی پہچان لے گی؟ کہاں پہچان لوں گی؟ کہا اپنی شہزادی کو دیکھے گی پہچان لے گی؟ کہاں پہچان لوں گی؟ کہا پھر پوچھتی ہوں پہچان لے گی؟ کبھی بھی کیسی باتیں کرتی ہو، برسوں ان کی کنیزی میں رہی ہوں، کیسے نہیں پہچانوں گی؟ پہچان لے گی؟ کہاں پہچان لوں گی؟ ایک مرتبہ بی بی نے کہا تو لے پہچان۔ یہ کہہ کے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، میں تیری شہزادی۔ ہند نے غور سے دیکھا، بی بی کیا روتے ہیں آپ؟ کیا تڑپتے ہیں آپ؟ کیا بلکتے ہیں آپ؟ لے پہچان، میں ہی ہوں تیری شہزادی، تجھے زینب سے ملنا ہے نا، میں ہوں زینب، مل مجھ سے، میں ہوں تیری شہزادی۔ ہند نے غور سے دیکھا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بی بی ایک بات کہوں برا نہ ماننا، تم مدینے کی ہو سکتی ہو، میری شہزادی نہیں۔ ہند تو کہتی تھی پہچان لیں گے، کہ وہ تو اب بھی کہتی ہوں پہچان لوں گی، مگر تم مدینے کی ہو سکتی ہو، میری شہزادی نہیں ہو سکتی ہو۔ کہ کیوں میں تیری شہزادی کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہ اس لیے نہیں ہو سکتی ہو کہ تم بے چادر ہو اور یزید کی قید میں ہو۔ میری شہزادی نہ بے چادر ہو سکتی ہے نہ یزید کی قید میں۔ کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ میری شہزادی لاوارث نہیں ہے، 18 بھائیوں کی بہن ہے، 18 بھائیوں کی بہن، جن میں عباس جیسا بھائی، اجرکم اللہ، میری شہزادی 18 بھائیوں کی بہن، جن میں عباس جیسا بھائی، جس کا عباس جیسا بھائی ہو، اس کی چادر کون چھینے گا؟ اسے قید کون کرے گا؟ بیوی نے تڑپ کے کہا ہند، اماں کی کھیتی اجڑ گئی، اماں کا گھر برباد ہو گیا، میرے بھائی مارے گئے۔ زینب کہتی رہی، ہند سنتی رہی، بی بی بتاتی رہی، عباس کے بازو کٹے، حسین ذبح ہوئے، میرے بھائی مارے گئے، مگر ہند یہ ماننے کو تیار نہیں کہ یہی ہے میری شہزادی۔ بی بی نے کہا ہند مان لے، تمام ہو گئی مجلس۔ کہا نہیں مانوں گی۔ کیوں؟ کہا میری بیوی میری شہزادی بے چادر کہاں؟
ایسی باتیں نہ کرو. خدا میری شہزادی کو مدینے میں سلامت رکھے, میرے آقا کو خیر سے رکھے. بیوی نے, علماء فرماتے ہیں, بیوی نے کہا, میں نے علماء سے سنا جب فقرہ, بیوی نے کہا ہند میں بار بار کہتی ہوں میں زینب ہوں, تو مانتی نہیں, یہ بتا کیسے مانے گی؟ جگر تھام لیجئے, پڑھ دوں فقرہ, مجلس تمام کروں. کیسے مانے گی؟ ہند کہنے لگی اگر تو میری شہزادی زینب ہو دلیل دے دو مان لوں گی. کہ کیسی دلیل؟ کہ جب میں مدینے میں رہتی تھی تو شہزادی سے قرآن پڑھتی تھی, میں رحل پر قرآن رکھ کے بیٹھی رہتی تھی, جب شہزادی آتی تھی تو رحل سے قرآن بلند ہو جاتا تھا. بیوی نے کہا منگوا قرآن, قرآن لایا گیا, ادھر زینب اٹھی, ادھر قرآن بلند ہوا, ہند قدموں پر گری. اے شہزادی یہ کیا غضب ہوا, میرا حسین ذبح ہو گیا. واہ غربتا, لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم لعنه ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. وآخر التابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي حاربت الحسين صلواتك عليه وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة. اللهم اجعلنا من الباكين في عزاء الحسين عليه السلام. تمام سوگواران اور آقا کے چاہنے والوں کی خدمت میں درخواست ہے کہ ایک بار پھر سورۃ فاتحہ کی تلاوت فرما کر سرکار خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ, محمد صادق ابن رضا حسین سید صاحب, مرحوم سجاد حسین قاسم علی نامدار, مرحوم سلمان اعظمی ابن ریحان اعظمی, مرحوم مصطفیٰ لوکت, مرحومہ نسیم جہاں بنت حیدر حسین, ان کی ارواح پرفتوح کو ایصال فرما دیں.